یہ میں کامن سینس کو انووک کر رہا ہوں. ابھی بتاتا ہوں, سیرہ سے ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو. مولوی صاحب کو سیرہ سے ثبوت دینا نا آپ نے, میں تو عام ذی شعور آدمی کو بتا رہا ہوں, ایک یوتھ کو آئی کیو بڑھا رہا ہوں کہ آپ افریقہ میں جب اپارٹائڈ موومنٹ چل رہی تھی, مسلمانوں کو فتویٰ دینا چاہیے تھا, ان فولویوں کو فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ اللہ نے آیت بتائی ہوئی, جا کے پکڑو, جا کے اپارٹائڈ کو پکڑو جا کے. انہوں نے کیا کیا ان حبشیوں کے ساتھ, یہ کیا دو نمبری مچائی ہوئی انہوں نے. میں بتاؤں آپ کو کون گیا تھا ادھر, کس کتاب سے فتویٰ لے کے کون گیا تھا ادھر, روح کہاں پہ جائے گی آپ. توریت سے فتویٰ لے کے یہودی گئے تھے ادھر لڑائی کرنے اپارٹائڈ کے خلاف, توریت سے فتویٰ لے کے. سمجھ آئی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا, جو کہ اللہ نے اوپر ارشاد فرما دیا, میں تو آپ کو اللہ کی آیت سنا رہا ہوں نا, یہ جملہ ایگزیکٹ اسی طریقے سے سعد بن معاذ نے کہا نبی علیہ السلام کے تھرو ان کو بنو قریظہ کو سناتے ہوئے کہ آج آنی ہے کرٹیسزم, آج کے بعد آنی ہے کرٹیسزم جو میں بولنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. لقد آن علی سعد, سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میں کہنے لگا ہوں کہ یا اللہ سعد کو مجھے اس کرٹیسزم کے ڈر سے محفوظ کر اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ جب ابھی ملامت آئے گی. اور کیوں میں آپ کو سعد بن معاذ بتا رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں تمہاری کتاب سے فتویٰ دینے لگا ہوں, توریت سے فتویٰ دوں گا, کیونکہ اللہ نے یہ اصول توریت میں بھی بتایا ہوا ہے. اور یہ والا اصول لے کے اپارٹائڈ موومنٹ کے خلاف یہودی پہنچ گئے تھے, پیسوں کے ساتھ بھی کیا, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کیا تھا یہودیوں نے. کب؟ ابھی ہمارے ہوتے ہوئے. کہاں پہ؟ ساؤتھ افریقہ میں. کیا تعلق ہے ساؤتھ افریقہ کا اسرائیل سے؟ سوچیں ذرا. یہ کہ مسلمانوں کو کیسٹریٹ کیا جا رہا ہے خالی کہ نہیں بس بدھ مت اور اسلام ایک جیسا کر دو بس, تاکہ وہ ایک ذہن میں آ جائیں سارے. لو, لیو اینڈ لیٹ لو اینڈ لیٹ لو, لیو اینڈ لیٹ لیو, بس یہ بنانا چاہ رہے ہیں. ڈرے ہوئے کس بات سے؟ ڈرے ہوئے اس بات سے ہیں, ڈرے ہوئے کس بات سے ہیں کہ وہ جو گورا ہے اس وقت واشنگٹن میں بیٹھا ہوا, اس وقت جو یورپ میں بیٹھا ہوا فلاسفر ہے, جو سیم ہیرسز ہیں, جو رچرڈ ڈاکنز ہیں, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپس ہیں, جو کہ براک اوباماز ہیں, جو کہ یہ ٹونی بلیز ہیں, یہ جو کہ ان کی این جی اوز ہیں بائی دا وے, جو کہ میجر پروپیگنڈا واشنگٹن پوسٹ ہے, کہیں وہ یا سی آئی اے ہے یا ایف بی آئی, ایون آئی ایس آئی, آئی ڈونٹ کیئر ہو ایور دا ہیل دیٹ از, وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ یار تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو اور تم لوگ بھی القاعدہ. ہو دا ہیل کیئرز القاعدہ کون ہے؟ میری طرف سے وہ جنت میں جائیں دوزخ میں جائیں تو اللہ کا کام ہے. میں القاعدہ نہیں ہوں, میں ایک سینسیبل اسٹوڈنٹ ہوں جس کو پتا ہے کہ میں نے قبر میں اٹھنا ہے اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تجھے تیرے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا نہیں تھا قرآن, تیرے سامنے حدیثیں نہیں پوچھ, تجھے کیا ڈنڈے کے زور پہ ہم نے بتانا تھا؟ یا اللہ قرآن پاک کو آسمان سے ڈائریکٹ تیرے لیے بھی نہیں وحی کرتا؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو, فرشتوں کے پر لگاؤں اور بادلوں پہ آ کے بیٹھوں تمہیں بتاؤں سارا کچھ؟ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کو یہ کامن سینس کے آنسر دینے چاہیے سب کو کہ بھائی اقدامی جہاد ہی تو جہاد ہے, ورنہ تو ڈیفینس تو جانور بھی کرتا ہے اپنا, اس میں کیوں تم جہاد کے چار چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے خود, یہ سیرہ میں آپ کوئی مولوی پوچھے نا تو کہنا غزوہ بدر کے اندر جب یہ ڈیلیگیشن بن رہا تھا نا, نبی علیہ السلام نے تو امیڈیٹ انٹری کیوں کروائی تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ ساؤتھ ٹو نارتھ موو ہو رہا تھا, انٹل آ چکی ہوئی تھی, قافلے میں سامان تھا. نبی علیہ السلام نے کہا ان کی اب فائنینشیل نس کاٹو, we need to cause damage to them. پھر ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے, آگے تو لڑائی کسی اور سے ہونی ہے. ہی سیڈ کہ دونوں قافلے ہیں, دوسرا بھی آ رہا ہے لڑائی کا, ان کو پتا چل گیا ہے. میں اب چھوڑ کر کے بتا رہا ہوں, بہت لمبی کہانی ہے. نبی علیہ السلام نے میرا کوسچن یہیں سے ڈرائیو ہوا ہے ایکچولی. I know. نبی علیہ السلام نے پھر آفیشیل پول لیا, پول کہ ادھر جائیں, اس قافلے کو ماریں یا اس قافلے کو ماریں. تو اس وقت کے جو صدرن مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا
کہ نہیں ابو سفیان نے قافلے کو مارتے ہیں. زیادہ آسان کام ہے. ایک تو وہاں پہ کوئی 4 تو گارڈ ہے ان کے پاس, ٹوٹل انہوں نے گنے ہوئے تھے 4 گارڈز ٹریول کر رہے ہیں, تو 4 گارڈز کو مار دیں گے ہم. اور اگر لیٹس سے ریزسٹنس فورس آئی بھی پیچھے سے تو کتنی آئے گی؟ ٹھیک ہے, زیادہ کیا پروٹوکال ہوتی ہے نا قافلے کی, پیڈ پروٹوکال ہوتی ہے. تو لیٹس سے پیچھے سے کوئی کمک آتی بھی ہے, کوئی بھاگ کے جاتا بھی ہے پیچھے سے بلا کے لاتا ہے, تو کیا 100 بندے بلا لے گا, کیونکہ کانوائز تو چلتے رہتے ہیں. تو ہم بس 200-300 بندے پکڑ لیں گے, ٹینشن نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا بھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے, یہ بھی اقدامی جہاد نہیں ہے اور کیا ہے, یہ ڈیفینس ہے. کسی قافلے میں جانا اور جا کے قافلے کو ڈسمینٹل کر دینا, سب کچھ پکڑ کے لے آنا, یہ کیا ڈیفینسو ہے؟ بدر از این آفینسو جہاد. ہو کہنا نہیں وہ جہاد کے لیے تو گئے نہیں تھے, تو قافلہ لوٹنے گئے تھے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اٹ واز ٹو سیور دا فائنینشیل جگلر وین. اس ٹریک کے اوپر انٹری کرنا, وہ سیریا کا ٹریک ہے, مکہ سے سیریا کا ٹریک ہے, 2 ہی ٹریک ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس وقت اس ٹریک کے اوپر قافلے کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آ جانا, سارا سامان سب کچھ. اس کا مطلب تھا مکہ سے کوئی قافلہ انٹر نہیں ہو سکتا, اب فوج ہی انٹر ہوگی. اس کا مطلب یہ تھا. یہ جو 2 نمبر فولویز ہیں, ان کو یہ بات سمجھانی نہیں آتی, ان کو پالیٹکس نہیں پتا ایک تو, اور اوپر سے ان کو وہ پیتھ ویز اور ہسٹوریکل ڈیٹا بھی نہیں ان کے پاس. جب یہ بدر سکھایا جاتا ہے نا مسلمانوں کو, کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ بدر سیکھا, پریزنٹیشن سلائیڈز کے اوپر کہ بدر کی پہلے پریمبل سیٹ کیا, وہ کانٹیکس کیا ہے بدر کا, قرآن پاک کی آیتیں مجھے سمجھ نہیں آ سکتی. مکہ کا وہ روٹ ہے نا سیریا کا, جس پہ ابو سفیان ٹریول کرنا, دیٹس دا پرائمری روٹ, دیٹس دا سیکنڈری روٹ. پرائمری روٹ جو ہے نا وہ ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ٹو نارتھ کا انٹری ہے. دے گو فرام مکہ towards Yemen northern border and then they go up. That's a natural route. ان کو انٹیل تھی ابو سفیان کو, so they changed the routes. اب مسلمانوں کو بھی انٹیل تھی کہ ابو سفیان نے راؤٹ چینج کر لیا ہے اپنا, so they didn't go to the primary route. primary route کے اوپر تو کانفلکٹ آ چکا تھا, مکہ کو پتہ چل چکا تھا مکنز کو کہ یہاں پہ کہیں کوئی معاملہ خراب ہے, سیکورٹی انٹیل ٹھیک نہیں آ رہی. یہ کیا ڈیفینسو ہے؟ we are cutting the 2 veins going to Syria, کہ جو قافلے اور کیسے سروائیو کرنا تھا مکہ نے. تو یہ جو باتیں کرنا, نہیں وہ تو قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے, تو وہ تو ابو جہل سے تو لڑائی نہیں تھی, ابو سفیان کی تھی. تو ان کو بتا دینا کہ بھیا میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں, میں ایک جملے میں آپ کو آنسر دے سکتا ہوں یہ فلسفی کا, جو کہتے ہیں نا اور اقدامی جہاد مسلمانوں نے نہیں کیا, اور کیا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں ابھی کہاں کیا. یہ مولوی کے لیے, فولوی کے لیے, مولویوں کو تو پتا ہے نا, جنون مولویوں کو تو پتا ہے, یہ فولوی جان کے کرتے ہیں. اینڈ دیز پیپل آر جسٹ, اور آپ تو ہالینڈ میں بیٹھے ہیں, وہ تو بیچارہ بولے گا تو مارا جائے گا, سب سے پہلے ڈپورٹ ہوگا. وہ بیچارہ تو کانفلکٹ میں, اس کو کہ اب وہ حنفی ہے تو ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیں. آپ تو اسلام کی بات نہ ہی کیا کریں, آپ اپنے آپ کو حنفی کہنا بند کریں. مجھے پتا ہے نا ٹورانٹو میں ایسے ہر گلی نکر پہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جو منہ سے برملا بولتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کو کریز اور فیشن بن گیا جہاد کا. یہ فیشن ہے؟ یو تھنک دس از اے فیشن کہ ہر روز سی آئی اے والے گھر میں آ کے انٹروگیشن کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, 3-4 دن کے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. یہ فیشن ہے؟ You do not want to call it Islam, then it's okay. It's your problem. Don't try and paint Islam in a totally different color. میں ساری عمر, آدھی عمر باہر رہا ہوں, جہاں کے میں نے اسٹریٹ کوسچنس کیے تھے, اور مجھ سے پتا کیا پوچھے جا رہا تھا, یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے کینیڈا میں رہنے, آپ کو فیملی کی, آپ کو پتا ہے سیکورٹی جو ہے نا وہ مسئلے میں آ جائے گی, ہے نا سر؟ ہاں مجھے پتا ہے. آپ کو پتا ہے اصلی سیکورٹی جو ہے وہ قبر کی ہے. کتنے ڈرپوک ہو یار. ایک مورمن کرسچن اپنے دین کے اوپر 11 بیویاں منوا کے بیٹھ گیا, بے شرم. تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے؟ تمہیں جب اسلام کی باری آتی ہے تم ایک دم ان کو ڈیڈی بنا لیتے ہو. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا, وہ تمہیں نکال دیں گے, تمہیں مار دیں گے. اور باقی کے سارے مذہب, مطلب آپ خود سوچیں, فرانس میں یہ فرینچ مسلم سن رہے ہیں نا ٹویٹر پہ, مسلمان عورتوں کا حجاب اتارا انہوں نے اپنی چرچز میں سے, ننز کے انہوں نے اسکارف نہیں اتارے, چرچ کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. چرچ نے ایسا جہاد کیا ہوا ان کے خلاف. یہ مسلمان ہے جو خسیس ہوا ہوا ہے. ایک بھی مسلمان نے کیس نہیں کیا کہ ہمارے حجاب بیان کرتے تو چرچز میں سے ننز کے بھی کپڑے اتارو نا. وہ اپنے آپ کو کور کر کے کوئی پھر رہی ہے, وہ جہاد کرتا ہے کا چرچ. یہ صرف مسلمان کیسٹریٹڈ مسلمز ہیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں لا آف دا لینڈ فالو کریں گے. تو چرچ کیوں نہیں فالو کرتا لا آف دا لینڈ؟